ایک بندہ غائب ہے، حاضر سے مدد لینا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ایک بندہ موجود نہیں ہے یعنی غائب ہے تو اس سے مدد لینا کیسے جائز ہے؟ اس کے جواز پر چند گزارشات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلی چیز ایک کلیہ، ایک فارمولہ اپنے ذہن کے اندر پکا فرما لیجئے کہ اصل میں حقیقی کارساز اور مشکل کشا فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے دے دیتا ہوں، سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے۔ بے قرار کی پکار کون سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ تو لہذا مستقل بالذات اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ البتہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، البتہ اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو وسیلہ اور سبب بناتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورہ آل عمران کی 169 آیت کے اندر ارشاد گرامی ہوا، ارشاد باری تعالی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو یہ تو ایک عام شہید کے لیے قرآن بول اٹھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رستے میں مارا جائے اس سے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو جو عین اللہ کے گھر میں شہید کر دیا جائے، میری مراد جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، عام شہید کے لیے بھی قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو پھر اگر وہ بات حضرت علی شیر خدا کی ہو تو پھر تو کیا کہنے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا تو اللہ کے گھر یعنی مسجد کے اندر حالت نماز کے اندر ضرب لگائی، علی کو سجدے میں ضربت لگائی گئی، یعنی حنین و بدر میں علی مارا نہیں گیا ان سے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نیک برگزیدہ متقی اور صلحاء لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں اور وہ زندہ رہ کر فیض بھی دیتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر مدد غائب سے نہیں مانگی جا سکتی تو سب سے پہلے سوال کا یہ جواب آپ عطا فرمائیں نا، آپ جواب دیں سب سے پہلے اس بات کا کہ جب حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کے لیے بار بار کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آقا علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں جاتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازوں کا حکم دے دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام غائب تھے، حضور علیہ السلام نے غائباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کیوں تخفیف کروائی نماز کے اندر؟ اور اگر آپ اس تخفیف کو نہیں مانتے تو پھر آپ 50 نمازیں پڑھیں، آپ 5 پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ غائب سے مدد مانگی جا ہی نہیں سکتی۔